الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ خدا کی یاد میں بیٹھے وہ سب سے بے غرض ہو کر، اللہ والوں کی ایک شان بیان کی جا رہی ہے۔ خدا کی یاد میں بیٹھے وہ سب سے بے غرض ہو کر، پھر ان کا بوریا ٹوٹا ہوا تخت سلیماں تھا۔ اللہ والے جس ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے ہیں، وہ چٹائی بھی اس نسبت کے لگنے کی وجہ سے قیمتی ہو جاتی ہے۔ اللہ والے اللہ کی یاد میں جب لگتے ہیں تو دنیا کی غرض و غایت وہ بھول جاتے ہیں۔ کیوں بھولتے ہیں؟ انہیں اللہ کے نام کی چاشنی، اللہ کے کلام کی مٹھاس نصیب ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ کے نام کی محبت، ان کی لذت ان کے اندر جذب و مستی پیدا کر دیتی ہے۔ پھر عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے، ذوق بڑھ جاتا ہے۔ پھر ایسے لوگ جنت کی طلب میں جینے لگتے ہیں، اللہ کی رضا ڈھونڈنے لگتے ہیں، جہنم سے خوف کھاتے ہیں، ہر دم اللہ کے سامنے آہو زاری کرتے ہیں، روتے ہیں، گر گڑاتے ہیں، چونکہ وہ اپنی زندگی کا مقصد اللہ رب العزت کی بندگی بنا چکے ہوتے ہیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں بندگی سجتی ہے۔ تبھی تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب ہمارا مقصد ہمارے آپ کے خالق نے بیان کر دیا کہ تمہیں پیدا کرنے کا مقصد اپنی عبادت ہے، اپنی بندگی ہے، تو ہم اگر ان کے بندے ہیں حقیقت میں، تو ہم اور آپ غور کریں کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کی بندگی کتنی کر رہے ہیں۔ نہیں کریں گے، اپنے مقصد سے ہٹے ہوئے ہوں گے، تو یاد رکھیں جو بندہ اپنے مقصد سے بھٹک جاتا ہے وہ اپنی منزل کے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ ہماری آپ کی منزل ہے اللہ کو پانا، ہماری آپ کی منزل ہے اپنے اوپر جنت کو واجب کرانا، ہماری آپ کی منزل ہے، بلکہ ہمارا آپ کا مشن ہے خود اپنے اوپر جہنم کو حرام کرائیں اور لوگوں کے لیے بھی جہنم سے بچنے کا راستہ بتائیں، طریقہ بتائیں۔ جب خود انسان مشن پر جمع رہتا ہے، اپنے مقصد پر جمع رہتا ہے، اپنی منزل کے پانے کے لیے یہ کوشاں رہتا ہے، تو پھر ایسے بندے کے لیے اللہ کی مدد ہوتی ہے، ایسے بندے کی اللہ پاک مدد فرماتے ہیں۔ اب ہم لوگ خود جائزہ لیں کہ اپنی زندگی میں ہم لوگ اللہ کی کتنی بندگی کر رہے ہیں۔ ایک رمضان المبارک کی بھلی ساعتیں ہاتھ لگی ہیں، جبکہ ہر نیکی کا بھاؤ بڑھ گیا ہے۔ سنت نفل کا بھاؤ دیکھیے، فرض کے برابر، فرض کا 70 گنا۔ آپ دیکھیے شیطان قید کر دیا گیا۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت خود ہمیں آپ کو اپنی بندگی کرانا چاہتے ہیں،
اپنی بندگی آسانی سے تاکہ وہ کرا لے ہم بندوں سے، تبھی تو شیطان کو قید کر دیا۔ یہ ان کی خاص عنایت ہے، اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہمارے آپ کے یعنی جس دشمن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک یہ انسان کا کھلا ہوا دشمن کون؟ شیطان، اور اس شیطان کو اللہ نے قید کر دیا رمضان کا چاند نکلتے ہی، تاکہ ہم لوگ جو اپنے اللہ سے بچھڑے ہیں، جو اپنے اللہ کو کم یاد کر رہے تھے، جو عبادت ریاضت میں ہماری طبیعتیں کم چل رہی تھیں، تاکہ خوب سے خوب اللہ کی طرف ہم متوجہ ہوں، انابت کریں، خوب اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھیں، تاکہ ہمیں اللہ پاک تقوی نصیب فرمائے، تقوی نصیب فرمائے۔ تقوی کہتے ہیں ہر اس نامناسب کام سے بچنا جس سے اللہ نے کہا ہے، ہر اس نامناسب کام سے بچنا جس سے اللہ نے کہا ہے کہ اس سے بچو، جس سے اللہ پاک نے منع کیا کہ یہ نہ کرو۔ اگر ہم بچ رہے ہیں غلط کاموں سے، برائیوں سے، تو ہمیں تقوی حاصل ہے۔ تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ رمضان جو دیا گیا اسی لیے دیا گیا، کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، روزہ تم پر فرض کیا گیا جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض تھا، اور یہ فرض اس لیے اللہ پاک نے کیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی ہو جاؤ، گناہوں سے بچنے والے ہو جاؤ، نیکوکاری والی پرہیزگاری والی زندگی گزارنے والے ہو جاؤ۔ اس لیے دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو ایمانی، اسلامی، قرآنی زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں۔ اب سنیے، عبادت کتنی ہو، سوال یہ پیدا ہونے لگتا ہے کتنی کریں؟ جتنی ہو سکے، جتنی ہو سکے، لیکن بشاشت کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، ذوق شوق کے ساتھ اپنے اللہ کی یاد میں لگنا چاہیے۔ جیسی اللہ نے جس کو طاقت دی ہے، وسعت دی ہے، وہ لگے۔ ہمارے سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ آفاق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنج مراد آبادی یعنی حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح میں حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تذکرہ فضل الرحمان میں کہ حضرت خواجہ آفاق رحمۃ اللہ علیہ روز آنا 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ کتنا؟ 10,000 مرتبہ، اور 50,000 مرتبہ کلمہ طیبہ، اور روز آنا تہجد میں 10 پارے پڑھنے کا معمول تھا، 10 پارے۔ صلاۃ التسبیح روز پڑھتے تھے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ 5 وقت پڑھا کرتے تھے، یعنی دن بھر رات بھر میں ملا کے 5 وقت صلاۃ التسبیح حضرت خواجہ آفاق رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جو اللہ کی عبادت اتنی لمبی کرتا ہو تو ظاہر سی بات ہے ایسے کہ قلب میں جو انوار جمع ہوں گے، ایسے بندے کا قلب جتنا منور ہوگا اوروں کا کیسے ہوگا؟ اور ظاہر ہے جو اتنی بڑی عبادت میں لگا ہوگا، اللہ پاک جس کو اتنا زیادہ اپنی عبادت کی توفیق دیتے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے وہ گناہوں سے بچنے کا کس قدر اہتمام کرتا ہوگا۔ اس کے باوجود کہتے تھے اگر ہم فقیروں سے کوئی سنت موافق کام ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے یعنی آسمان سے ہمارے قلب میں ایسی لذت ڈالی جاتی ہے، ایسی جذب و مستی کی کیفیت عطا کی جاتی ہے کہ ہم تر بتر ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ!
کیا یہ جذب و مستی کی کیفیت ہمیں بھی نصیب ہے؟ ارے کیسے ہوگی جب ہم عبادت میں لگیں گے نہیں؟ اس لیے رمضان المبارک کے خصوصی ایام گزر رہے ہیں، خصوصی گھڑیاں گزر رہی ہیں۔ ہم لوگ اپنے اللہ کی طرف خوب توجہ کریں، خوب عنابت کریں اور اللہ پاک سے مانگیں کہ اے اللہ کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا۔ ہاں، نمازوں میں اطمینان لائیں، اطمینان کے ساتھ رکوع کریں، سجدہ کریں، لمبا لمبا سجدہ کریں، لمبے لمبے رکوع کریں، الگ سے نوافل کا اہتمام کریں، صلاۃ توبہ پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، سورہ یاسین پڑھ کے قرآن کی جب تلاوت کر لیں تب یا جب موقع ملے ہر دم اللہ کی طرف گڑ گڑائیں، روئیں، مانگیں اور یہ کہیں کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا۔ اے اللہ لوگ تجھ سے پتہ نہیں کیا کیا مانگتے، میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں۔ اللہ والوں کے ہاں جو جایا جاتا ہے یہی کیفیت حاصل کرنے کے لیے۔ اسی لیے بعض لوگ سوچتے ہیں کہ خانقاہ کے اندر علم نہیں، نعوذ باللہ نہیں، یہاں علم بھی انشاءاللہ آپ پائیں گے، اور اللہ کی معرفت و محبت اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت و محبت کا انشاءاللہ آپ کے دل کے اندر سوز، گداز، عشق و محبت کے جذبے، اس کی مستی، اس کی کیفیت بھی انشاءاللہ نصیب ہوگی اور نصیب ہوتی ہے، نصیب ہوتی ہے۔ تبھی تو اللہ پاک، اب سنیے اللہ پاک کا ارشاد کیا ہے سورہ کہف کے اندر، فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھتا ہو اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو یہ شرک کا لفظ ہے وَلَا يُشْرِكْ، شرک کی تفسیر یہاں ریاکاری یعنی دکھلاوا سے۔ ہم لوگ جو عبادت کریں وہ فقط اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، مخلوق کو نہیں، کہ لوگ کہنے لگیں گے کتنا پابند ہو گیا، دیکھیے ماشاءاللہ، نہیں، کہتے ہیں نا روزہ لگ گیا، تو ہم لوگوں کو روزہ لگ جانا چاہیے۔ اور روزہ کیسا لگے؟ عبادت کا روزہ، تلاوت کا روزہ، توبہ کا روزہ، سنت کی پابندی کا روزہ، اللہ کی محبت و معرفت دل میں بسا کر زندگی گزارنے والا روزہ ہمیں لگ جائے، ہمیں نصیب ہو جائے، انشاءاللہ ہمارا آپ کا کام بنا ہے۔ ارے ہم کتنی بھی عبادت کر لیں، عبادت کا حق ادا نہیں ہوگا، تبھی تو ہمارے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک۔ اے اللہ جیسی آپ کی عبادت کا حق ہم سے ادا نہ ہوا، جیسے آپ کو پہچان کے جینا چاہیے، آپ کو پہچاننا چاہیے، آپ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، اللہ ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ اس لیے دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے اور خوب خوب عبادت کرنے کی توفیق دے۔ یہ جو حالات بزرگوں کے بیان کیے جاتے ہیں کہ فلاں بزرگ اتنی عبادت کرتے تھے، فلاں اتنی کرتے تھے، یہ ذوق شوق ہم میں پیدا کرنے کے لیے اور بڑھانے کے لیے خود ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 پارے تلاوت کرتے تھے جس سے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا۔ آپ اللہ کی یاد میں ایسے ڈوبتے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا آئیں تو آپ نے پوچھا من انتا، کون ہے؟ کہا انا عائشہ۔
कहा अना आयशा। मन अंता आयशा, ये आयशा कौन है? कहा बिन्त अबू बकर। कहा मन अंता अबू बकर, ये अबू बकर कौन है? कहा अबू बकर इब्न अबू कुहाफा रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन। कहा मन अंत अबू कुहाफा, अबू कुहाफा कौन है? आप अल्लाह की इबादत में ऐसे महव थे, अल्लाह की याद में अपना दिल ऐसा अल्लाह की ज़ात से चिमटा चुके थे कि बाद में जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू हुई तो आपने फरमाया कि आयशा, मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान एक ऐसा वक्त होता है कि उस वक्त कोई नहीं फटक सकता, सिर्फ मैं होता हूँ, मेरा महबूब होता है, बस हम तुम ही है आगाह, बस इस रब्ते खफी से मालूम किसी और को ये राज नहीं है। दुआ फरमाइए अल्लाह पाक हम सब से खूब खूब इबादत कराएं और हम सबको खूब खूब इबादत की तौफीक भी दें ताकि हमारा कल्ब मुनव्वर हो, हम सबको अल्लाह से दिल लगाना चिमटाना आसान हो। हमारे ख्वाजा मुफ्ती हनीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह खुद तहज्जुद में सवेरे उठ जाना, रोज़ाना सलातुत तस्बीह और इस तरह से दीगर तमाम इबादतें वो करते थे। ख़ुद इस वक्त के मौजूदा शेख हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद शाह नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातहुम, ख़ुद अभी मैंने एक बयान उनका सुना कि 40 साल से लगभग 1000 मरतबा दरूद पढ़ने का मामूल रोज़ाना का और जो दीगर इबादतें हैं, तहज्जुद में सवेरे उठना, मुरीदीन पर तवज्जो डालना और दीगर उनकी इस्लाह देना, खानकाह चलाना, मिस्कीनपुर के आप सरबराह आला हैं माशा अल्लाह, उनसे इस फ़कीर फ़कीर को इजाज़त व खिलाफत हासिल है। पीराना साली के बावजूद इतनी लंबी लंबी इबादतें, फिर बयानात, फिर लोगों में इबादत का ज़ौक़ शौक़ पैदा करना, क्या हमारे आपके लिए इसमें सबक नहीं? इनकी ज़िंदगी दर्स नहीं? इसलिए हम लोगों को अपने अंदर इबादत का ज़ौक़ शौक़ पैदा करना चाहिए। माह मुबारक में यानी इस माह रमज़ान में थोड़ी बहुत अगर हम लोग कोशिश कर लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा अजर भी देते हैं और बड़ी आसानी के साथ हमारा आपका कल्ब अपनी तरफ मुतवज्जे फरमा लेंगे। जब हमारे अंदर इबादत व रियाज़त का ज़ौक़ शौक़ पैदा हो जाएगा और हमारे कल्ब में अनवार ही अनवार होंगे, नूर ही नूर इसमें होगा, तो सारा दिल दिमाग का फतूर निकल जाएगा और अपने कसूर पर पछताना, तौबा करना, अल्लाह के सामने रोना धोना इंशाअल्लाह आसान हो जाएगा। इसलिए खूब खूब हम लोग तिलावत बढ़ा दें, दरूद बढ़ा दें, सुन्नत सीखना और दीगर आमाल जो लोग माली हैसियत रखते हैं वो सदका खैरात और गरीब परवरी, गुरबा परवरी पर आएँ और इस तरह से दीगर और आमाल में जुड़ें। खुसूसन अपने गुनाहों से जो पिछली ज़िंदगी में हुई हैं उस पर खूब खूब पछताया जाए, तौबा की जाए और अल्लाह पाक से मांगा जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमसे आपसे राज़ी होंगे और हमें आपको भी इंशाअल्लाह काम का बना के काम लेंगे। इसलिए दुआ फरमाइए अल्लाह पाक कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे और खूब खूब इबादत करें और तकवा का फूल यहाँ खिलाएं, तकवा का फूल यहाँ खिलाएं ताकि उसकी खुशबू खुद हमें महसूस हो और हमारे पास जो लोग बैठे हमारी सोहबत में आए उन्हें भी महसूस हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।